اور یہ کافی گھنٹے چلا تو کافی چیزوں کا تسلی ہو گئی ہمیں ان سے ملاقات کر کے، ان کے ساتھ کئی چیزوں کی اپڈیٹس دی ہے۔ ان کو زیادہ تر تو انفارمیشن دینی پڑی، لیکن ان کے پاس اخبار بھی آ رہا ہے، اس لیے ان کے تھوڑے دنوں سے ان کے پاس اخبار ہے، اس لیے ان کے اپنے بھی کئی چیزوں کے اوپر ایک رائے تھی جو انہوں نے اخباروں میں پڑھی تھی۔ قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے خان صاحب نے کہا کہ مطلب پی ٹی آئی استعفیٰ دے دے، الگ ہو جائے، تو یہ جو سزائیں ہوئی 9 مئی کی اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ سارے جو وجوہات ہوں گی وہ جو پتہ، میں تو آپ کو وہ دیا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سارے ممبرز ساری کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں۔ نیشنل اسمبلی فرسٹ، پہلا سٹیپ نیشنل اسمبلی۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے دوبارہ سیاسی کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ فیصلہ میں انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر تھے، کیونکہ بہت کنفیوژن ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، پچھلے ایک دو دن میں، تو انہوں نے اپنی رائے بھیج دی ہے۔ انہوں نے کہا آپس میں مشاورت کریں، کیونکہ عمران خان ہمیشہ فیصلہ مشاورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساری ملاقاتیں بند تھیں، تو ایسی چیز تو کبھی ہو نہیں سکتی، تو انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے اور انہوں نے کہا کمیٹی میں آج رات جا کے ڈسکس کریں، تو اس کے بعد کل اس کا فیصلہ اس کے کل ڈسکشن رات کر کے کل عمران خان تک ان کا اپنا فیصلہ بھیجیں، پھر عمران خان فائنل فیصلہ۔ لاسٹ میں یہ بتائیں، شیر شاہ بھی گرفتار ہیں، شریف صاحب بھی گرفتار ہیں، تو خان صاحب نے بھانجوں کے حوالے سے کیا کہا ہے کہ وہ بھی گرفتار ہیں اور بلا وجہ مطلب گرفتار ہے، کوئی کیس بھی نہیں ہے شریف صاحب؟ اس کے اوپر دیکھیں، عمران خان گرفتار ہیں، بشرا بی بی گرفتار ہیں، حسان نیازی کو 10 سال، میں صرف اپنے اوروں کی ہمیشہ ہم نے ہمدردی کی ہے، اور عمران خان کو سب کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ گرفتار، لیکن اپنی فیملی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں گرفتار ہوں، بشرا بی بی گرفتار ہیں، سولیٹری میں ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی دونوں سولیٹری میں ہیں، اور حسان نیازی جس کو ملٹری کورٹ سے ان کو کس قسم کی سزا ہے، 10 سال کی، 10 سال کی جو سزا دے کر کیا ہوا ہے کہ ایک پتلون اٹھائی تھی، پتہ ہے نا، ایک پتلون اٹھائی۔ میں نے کسی کو کہا کہ مجھے بتائیں کہ آج میں اگر آپ کی خاکی قمیض لے کر ڈنڈے پہ ٹانگ دوں خاکی رنگ کی، تو اس کے بعد 10 سال کی قید بنتی ہے؟ یہ کس قسم کا انصاف کا سسٹم ہے؟ تو اس سے عمران خان نے خاص طور پہ کہا کہ آج اگر ہمارے کوئی ججز ہوتے جن کا ضمیر سے اپنے ضمیر کی آواز سنتے اور لوگوں کو انصاف دیتے، آج یہ اس ملک میں ظلم نہ ہو رہا ہوتا، سخت سزائیں دیتے، جو ظالم ہے اس کو سزا دیتے۔ اس وقت جو ظالم ہے وہ آپ کا حکمران ہے، اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، جو کہتے ہیں نا کہ انوسنٹ ہے، جو بے گناہ ہے، وہ سارے قید میں، اور جو چور اور ظالم ہے وہ اس وقت آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ انہوں نے تو اللہ کو ہمارے سے زیادہ جواب دینا ہے کہ آپ کو ہم نے اس کرسی پہ بٹھایا تھا انسانیت کے لیے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، تو آپ نے اپنی کیا ذمہ داری پوری کی؟ تو وہ اگر اپنی ذمہ داری ہمت ساتھ ہے، ان لوگوں نے ان کا ساتھ اپنا دے رہے ہیں ان کو کہ آپ ہمیں انصاف دیں، اگر یہ جوڈیشری اپنا رول پلے کرے، اس ملک میں ظلم کم ہو جائے گا۔ باقی عمران خان نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا یہ جو ایسا عدالت میں جا کر یہ ہونا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ نے اتنا ظلم کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان اس وقت جب بنانا ریپبلک بن جائے، جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو، تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی، اور یہ کوئی SIFC کامیاب نہیں ہوگی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ پاکستان میں ترقی لانے کا، سب سے پہلے قانون کی بالادستی، انصاف، امن، یہ 2 چیزیں، اور جمہوریت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں اس وقت، یہاں پاکستان کی جو معیشت ہے، معاشی حالات ہیں، یہ
بد سے بدترین ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.